چشمہ ہوا ہے معجزہ تحریر میں، علم کا چشمہ ہوا ہے معجزہ تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم۔ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، کہیے صلى الله عليه وسلم، زہے عزت صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی رضا چاہتے خدا
صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج 1434 سن ہجری کے سفر المظفر کی 16ویں شب ہے۔ فیضان اعلی حضرت کا سلسلہ جاری ہے۔ مدنی چینل پر اس وقت مدنی مذاکرے کی اس دوران ترکیب ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد رضوان اتاری مرکز سولیہ لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ چاند کو چندہ ماموں کہتے ہیں بچے، باپا جان کیا چاند کو ماموں کہنا جائز ہے کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاند کو بھی ماموں بولتے ہیں، اور ہم جب چھوٹے تھے نا تو جنات کو بھی ماموں بولتے تھے، یعنی وہ ڈر کے ہمارے گھر والے بولے ماموں ماما، میمنی ہم لوگ ماما بولتے ہیں ماموں کو، اب تو میمنوں نے تقریباً میمنی بلا دی ہے پاکستان میں، تو وہ جنات کو بھی ماموں بولتے ہیں۔ چلتے آدمی کو بھی پہلے چاچا بولتے تھے، اب وہ آگے ترقی ہو گیا انکل بولتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں اس میں، اگر چندہ ماموں بول دیا تو اس میں کوئی شرعن قباحت نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور کو بھی ماموں بولتے ہیں بابا، وہ ماما بولتے ہیں ماما، ماما تو بیوقوف کو بھی بولتے ہیں اسے، اس کو ماما بنا دیا۔ ماما میرا خیال ہے وہ جو پکاتا ہے اس کو بھی بولتے ہیں، یعنی گھر کے جو کام کاج کرتا ہے میرا ماسی اور ماما، ماسی اس کو ماما، وہ مت کیا ماما کہتے ہیں، ماما وہ بھی یہی ہے، جو گھر کا کام کاج کرتا ہے اس کو وہ باہر کہتے ہیں بابا، یہ افریقہ وغیرہ ممالک میں جو ہے نا اس کو ماما اچھا۔ کہتے ہیں، جو کام کرنے والی کو یا والے کو؟ والی کو، والی کو ماما بولتے ہیں۔ نہیں، اپنے یہاں ماما بعض اوقات بیوقوف کو بھی بولتے ہیں، انہیں بولتے ہیں مجھے ماما مت بنا، یا کیا مجھے ماما سمجھائے، یہ تو طرح طرح کے الفاظ ہیں، تو چندہ ماموں، تو کوئی بات نہیں۔ کوئی بات نہیں، جب اب کسی کو ماما بولے اس کی دل آزاری تو گناہ ہے مسلمان کو، کہ یہ ماما ہے تو بھلے وہ بیوقوف ہے اور اس کی دل آزاری ہوگی، اگر ہے بھی تو بیوقوف، تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کی خدمت میں ایک سوال عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کل جیسے سردیوں میں بھی اضافہ ہوتے جا رہا ہے، جس طرح سردی بڑھتی جا رہی ہے اس میں شدت میں بھی اضافہ ہوتے جا رہا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب گرمی آتی ہے تو گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہوتے جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی چاہ رہا تھا کہ اسباب کیا ہیں ان کے، وہ ہماری رہنمائی کر دیں۔ اللہ اللہ،
سردی اور گرمی کے اسباب احیاء العلوم جلد 4 میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الباری نے نقل کیا ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جس میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آگ نے اپنے رب عز و جل سے شکایت کرتے ہوئے کہا، اے میرے پروردگار، میرے باز نے باز کو کھا لیا، تو اسے 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی گئی، ایک سانس سردیوں میں اور ایک سانس گرمیوں میں۔ تو گرمیوں میں تمہیں جو حرارت اور سردیوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، یہ وہی 2 سانس ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ سردی اور گرمی جو ہے یہ جہنم کی 2 سانسوں کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اب یہ کہ کہیں گرمی زیادہ ہوتی ہے، کہیں سردی زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں ہمیں صبر کرنا چاہیے زیادہ ہو تو، بلکہ دنیا میں جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں آخرت کی بہتری کی طرف نظر کرنی ہوتی ہے اور اس سے عبرت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ انداز رہا ہے کہ بعضوں کا یہ ملتا ہے کہ چراغ دیکھتے تو رو پڑتے تھے۔ کیوں روتے تھے؟ جہنم کی آگ کو دیکھ کر روتے تھے۔ ایک بزرگ روتے رہتے تھے، جب سبب پوچھا جاتا تو فرماتے کہ میں جب وہ حمام میں داخل ہوتا ہوں گرم پانی سے غسل کرنے کے لیے، تو وہ گرما گرم پانی دیکھ کر بس مجھے یوں جہنم کا وہ کھولتا ہوا پانی یاد آتا ہے کہ میرے کو اگر گناہوں کی سزا میں صرف یہ حمام کے گرم پانیوں میں غوطے دیے گئے تب بھی میں برداشت تو کر ہی نہیں سکوں گا، تو وہ پھر جہنم کی آگ اور وہاں کی گرمی، حرارت، تپش، تمازت، وہاں کے کھولتے ہوئے پانی، یہ کیسے سہے جا سکیں گے؟ اسی طرح دنیا میں اگر کوئی سانپ اور بچھو دیکھ لے تو اس سے عبرت لے کہ دنیا کے سانپ بچھو جب اتنے ڈراؤنے ہیں تو جہنم کے کیسے خوفناک ہوں گے، کہ ان کی تو سائزیں بہت بڑی بڑی حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی کہ سانپ تو سانپ، بچھو جو ہے نا وہ خچر آپ نے دیکھا ہو، اگر گدھے سے بڑا ہوتا ہے، گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے خچر، تو لگام دیے ہوئے خچروں کی طرح وہ بچھو جہنم میں ہوں گے۔ لیکن اب یہ دنیا کے خچر کی سائز یا شکل یہ سب مثالیں دی جاتی ہیں، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسے ہوں گے۔ اللہ کرے کہ ہم کبھی بھی نہ دیکھیں، ہم آقا کے پیچھے پیچھے بس ان کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں داخل ہو جائے۔ آمین۔ تو بہرحال یہ کہ جو بھی دنیا میں تکلیف ہے نا، اس کو دیکھ کر آخرت کی تکلیف کو یاد کرے تو یہ دنیا کی تکلیف آسان ہو جائے گی۔ جیسے بیماری آئی تو بیماری میں تکلیف ہوتی ہے، تو آخرت کی تکلیف کو یاد کرے کہ آخرت کی اگر یہ تکلیف ہو گئی، قبر میں اگر یہی بیماری کی تکلیف ہوئی تو میں کیا کروں گا؟ حالانکہ قبر میں دنیاوی بیماری جیسے کہ نزلہ ہو جانا یا بخار آ جانا یا درد سر ہونا یہ اور چیز ہے، لیکن قبر میں تو اگر عذاب ہوا تو اس سے یقیناً سخت ترین ہوگا، جس کو کوئی بندہ نیک سہ نہیں سکے گا۔ اس طرح جہنم کی تکلیف ہے کہ وہ کون سی تکلیف ہوگی جو جہنم میں نہیں ہوگی۔ کینسر والے کو تو کچھ بھی تکلیف نہیں ہے جو جہنم میں تکلیف ہوگی، ٹی بی والے کو کوئی پریشانی نہیں ہے جو جہنم میں پریشانی ہوگی۔ اور پھر یہ کہ ساری بیماریاں دنیا میں جتنی پیدا کی گئی، جس میں آپ درد سر بھی لے لیں، کمر کا درد بھی لے لیجئے، پیٹ کا درد بھی لے لیجئے، آنتوں کے امراض بھی لے لیجئے، جوڑوں کا درد بھی لے لیجئے، بلڈ پریشر ہائی یا لو، شوگر ہائی یا لو، تو ہارٹ ٹربلز اور
ہزاروں قسم کی بیماریاں، سب کو بیماریوں کو ایک جگہ لے لیجئے اور ایک ترازو میں رکھ دیجئے، اور جہنم کی تکلیف کا ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی ترازو کے دوسرے پلڑے میں، تو یہ پلڑا جو ہے نا یہ بھاری ہو جائے گا۔ کروڑ میں حصے کا بھی مطلب عذاب کے ذرے کا جو ہے نا یہ مقابلہ دنیا کی ساری بیماریاں مل کر بھی نہیں کر سکیں گی، اتنی وہ تکلیف ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، آمین، ہمیں اس سے بچنے کا سامان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا خوف اور اپنا ڈر نصیب کرے۔ آمین 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 یا رحم الراحمین، آمین آمین آمین۔ تو اس لیے جو بھی دنیا میں تکلیف دیکھی تو ان تکلیفوں کو یاد کرے، عجائبات دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ کتنا قدرت والا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ یار یہ جو اسکرین پر میلوں دور سے آدمی نظر آتا اور بٹن آن کرو، یہ مشین دی وہ مشین دی، وہ انسان نے بڑی ترقی کر لی، تو یہ دیکھو کہ اس انسان کو عقل کس نے دی، اس انسان کے اندر روح کس نے رکھی، اسے پیدا کس نے کیا۔ بے شک بے شک۔ تو یہ ساری ترقیاں اپنی جگہ پر، لیکن یہ ساری ترقیاں جو لوگ کر رہے ہیں ان سب کو پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا نا، بے شک۔ تو قدرت تو اسی کی بڑی ہے۔ بندہ ابھی ٹھیک ہے اپنی عقل پر ناز کرتا ہے، اور ایک دم سے اگر اس کی کل ایک مطلب پھر گئی تو پاگل ہو گیا تو کیا کرے گا؟ پاگل ہو بھی جاتے ہیں نا، پھر مر بھی جاتے ہیں۔ تو بندہ کیا ہے؟ حقیقت جو کچھ ہے وہ پیارے پروردگار عز و جل کی قدرت ہے، اسی سے یہ سارے نظام چل رہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز میں اپنے لیے عبرت کا سامان کرے، عبرت عبرت عبرت، تو اس سے مصیبتیں سہنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا لکھا ہے احیاء العلوم میں کہ وہ کہیں سے گزر رہے تھے تو کسی نے وہ راکھ کا چھال ان پر اوپر سے الٹ دیا، تو فرمانے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ حضور آپ شکر ادا کر خاک میں نہا گئے، تو فرمانے لگے کہ بندہ خدا یہ مقام شکر نہیں تو کیا ہے کہ جو آگ کے قابل ہو اور راکھ پر سلحا ہو جائے کہ چلو بھائی راکھ سے گزارا کر لو، اس کی سزا ٹھنڈی ہو گئی، راکھ ڈال دو اس پر۔ تو میں تو ان کی عاجزیاں تھی، یہ اتنے اچھے لوگ ہوتے تھے، اور ایسوں سے ہی دنیا کا نظام چلتا ہو گیا۔ ہم جیسے واحد واحد لوگ جو ہوتے ہیں بات بات پہ بال کی کھال اتارتے ہیں اور مطلب منہ توڑ دوں گا سر پھوڑ دوں گا کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ جو طوفان بدتمیزی کرتے ہیں، تو ان سے تھوڑی نظام چل رہا ہے۔ اللہ ہم کو نیک بنا دے، اور نیکوں کے ان واقعات کو صرف محظوظ ہونے کے لیے نہیں، لطف حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے بتانے سننے سنانے والا بنائے۔ آمین۔ ہم صرف کیا وہ ایک اپنے بیان میں وہ خوبصورتی لانے کے لیے بیان کرتے ہیں، سننے والے مزہ آتا ہے اس لیے سنتے ہیں، ورنہ بولتے ہیں یار آج بیان میں مزہ نہیں آیا۔ تو ہماری حالت بہت بری ہے، ہم عبرت بس حاصل کریں، جیسے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر فرمایا گیا نا اے نظر والو عبرت حاصل کرو۔ تو ہمارے لیے عبرت کے ہر سو نمونے ہیں مگر ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو بہرحال وہ سردی کا سوال ہوا تھا، تو سردی کے تعلق سے عرض ہے کہ ایک بہت پیاری حدیث ہے، البدور الصافرہ فی علوم الآخرہ میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی نے ایک بہت پیاری حدیث نقل کی۔ حضرت سیدنا ابو سعید و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ آج بڑی گرمی ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دے۔ اللہ عز و جل دوزخ سے فرماتا ہے
میرا بندہ مجھ سے تیری گرمی سے پناہ مانگ رہا ہے اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے تیری گرمی سے پناہ دی. سبحان اللہ. اور جب سخت سردی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج کتنی سخت سردی ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی زم حریر سے بچا. اللہ تعالی جہنم سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری زم حریر سے پناہ مانگ رہا ہے اور میں نے تیری زم حریر سے اسے پناہ دی. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی جہنم کی زم حریر کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک گڑھا ہے جس میں کافر کو پھینکا جائے گا تو سخت سردی سے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. الامان الامان. تو میرے پیارے پیارے عیسائی بھائیوں، جہنم کے 7 طبقے ہیں. جہنم کی گرمی تو بڑی مشہور ہے، آگ مشہور ہے، ٹھنڈک مشہور نہیں ہے اتنی ہمارے ہاں، لیکن جہنم میں ایک زمہریر نامی طبقہ ہے، تو اس میں سردی کا عذاب ہوگا. سردی کیسی؟ ابھی آپ نے حدیث شریف میں ملاحظہ فرمایا کہ جب اس میں کافر کو پھینکا جائے گا تو اس سردی سے، اس کی ٹھنڈک سے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یعنی چیتڑے پرخچے اڑ جائیں گے. ایسی سردی گویا جہنم کی. تو اب یہ کہ ہم تھوڑی بہت سردی برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ سویٹر بھی ہے تو موزے بھی ہیں تو دستانے بھی ہیں تو دروازے بھی ہیں تو دروازوں کو بند بھی کر سکتے ہیں، تو ہیٹر بھی ہے تو وہ بھی چلا سکتے ہیں، اور ہزار مطلب یعنی کہ ہم اس سے بچنے کے اسباب کر سکتے ہیں. پھر بھی ہم ٹھٹرتے ہوئے پڑے ہیں نماز کے لیے نکلنے کی ترکیب سے آری. تو آدمی اپنے آپ کو ڈرا ہے کہ اگر میں نے سردی سے ڈر کر نماز نہیں پڑھی تو کہیں ایسا نہ ہو سردی کا عذاب مجھے ہو جائے. دنیا میں بھی سردی کی سزا دی جاتی ہے، خاص کر وہ مجرموں سے وہ اگلوانے کے لیے. جیسے کہ کیا کرتے ہیں، ناک ہے نا، ناک میں برف کی ٹکڑیاں بھر دیتے ہیں، ٹکڑیاں بھر کے یہ اپنے اس میں ٹیپ لگا دیتے ہیں. یہ باب المدینہ کراچی کی بات کر رہا ہوں، پولیس والے یہ ایسا کرتے ہیں. اگر کسی سے پیسے کھلاتے نا کوئی ان کو کہ یار اس سے چوری قبول کروا لو، اب اس کا اچھا بھی چوری قبول کرے گا، تو یہ اس طرح کریں گے. مثال دی آپ کو میں نے کہ بعض اوقات یوں بھی غلط ہوتا ہے، جیسے کہ ایک عیسائی بھائی اپنا مبلغ کے ساتھ ہوا ہے نا، اس لیے میں نے کہا کہ اس کو اٹھا گئے بیچارے کو، خامہ خواہ اٹھا گئے، وہ کیا چوری کرے گا، داڑھی امام والا تھا، اٹھا گئے. اور اس نے مجھے بتایا کہ پیر شریف کا زندہ بیچارے کا روزہ تھا، اسے ناک میں برف بھر کے بولا میرے کو ٹیپ لگا دی، اور بولا تو ویسے میرے کو بولا تم مان جا، ماننا تو پڑے گا. تو میں نے کہا میں نے چوری کی ہی نہیں ہے، میں کیسے مانوں؟ اور ٹھیک ہے، تو پھر اس کو برف وغیرہ ڈال کے ناک میں ٹیپ لگا دی. اب وہ بیچارہ کیا کرتا. لیکن خیر یہ پولیس والوں کو فیس ریڈنگ کا بھی تجربہ ہوتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ کون مجرم ہے کون نہیں ہے، عموماً ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ خیر بعد میں وہ اس کو بولا چائے پیو، تو وہ بولا میرا روزہ ہے، تو ہنستے تھے اس پر کہ تو چور، تجھے روزے سے کیا سروکار. خیر آخر کار اس کے سیٹھ نے وہ جس طرح بھی ذرا ظلم سے بچنے کے لیے کچھ کرنا ہی پڑتا ہے، تو وہ ظلم سے بچنے کے لیے اس کے سیٹھ نے اس کو کسی طرح بھی اس کو چھڑایا ان ظالموں کے پنجے سے. تو اس طرح بھی ہوتا ہے. پھر برف کی سیلوں پر لٹاتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں. دنیا میں بھی برف کے ذریعے سزائیں دی جاتی ہے. تو جب دنیا کی برف کا کوئی تصور کر لے کہ ناک میں کوئی ڈلیاں ڈال دے آپ کے اور ناک میں ٹیپ لگا دے، تو کیا کریں گے آپ؟ کیسی تکلیف ہوگی؟ یا برف کی سیل پہ آپ کو کھڑا کر دے، خالی کھڑے ہو جاؤ، کیسی تکلیف ہوگی؟ لٹا دے کوئی، کپڑے نکال کے بدن کے لیٹو اس پہ، ورنہ قبول کرو، تو کیا تکلیف ہوگی؟ کیسی تکلیف ہوگی؟ تو جہنم کا زمہریر کا عذاب خدا جانے کیسا ٹھنڈا ہوا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور خدا جانے اس میں کیا کیا سزا کے انداز ہوں گے.
تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. آمین. یہ معمولی سی ٹھنڈک جو آ گئی آپ کے باب المدینہ میں، تو آپ یعنی کہ سمجھتے ہیں کہ بہت سردی ہے، سردی تو وہ جہنم میں. اللہ اس سردی سے ہم کو محفوظ رکھے. آمین. اور یہ دنیا کی سردی اللہ کرے کہ ہماری عبادت میں مخل نہ ہو، ہماری عبادت کے آڑے نہ آئے. ہم نمازیں پڑھتے رہیں، تہجد کے عادی تہجد نہ چھوڑیں، سخت سردی میں بھی اٹھ کر تہجد پڑھیں، تو اس کا انشاءاللہ ثواب بھی اتنا ہی ہوگا کہ افضل الاعمال احمزها، افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو. کہ وضو میں زیادہ سستی ہوتی ہے سردی میں، ثواب بھی بڑھ جائے گا. کہ جب وضو ناگوار ہو اس صورت میں کوئی وضو کرے تو ثواب ڈبل ملتا ہے. اس کو حدیث شریف میں تو دونا ثواب ملتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعا کریں ہمیں باپا اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے. آمین اللہم. اب یہ کہ ہمارے سائل محترم نے سردی کے حوالے سے اس کے اسباب کا سوال کیا. کیا کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ سردی سے جیسے کہ بچنے وظیفے ہوتے ہیں بچنے کے، تو کچھ سردی سے بچنے کو ابھی یہ میری آخری اطلاع ہے کہ بعض لوگ ادھر یہاں پاکستان میں بھی بہت سارے جگہیں ایسی ہیں جہاں انتہائی سخت سردی اور وہ ٹھٹھر گئے ہیں اور وہاں کوئی ایسی ان کو صورت یا اسباب نہیں ہے اور بہت پریشان ہیں. کچھ SMS بھی آئے، بہت پریشان ہیں لوگ اور کہیں گئے اور وہ پھنس گئے. برف ہے، ٹھنڈ ہے، تو کوئی سردی سے بچنے کا کوئی وظیفہ ہے؟ ہاں یہ سردی میں واقعی ٹھٹھر تو جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو اگر باب المدینہ میں آپ کے شہر میں تو پھر بھی کم پڑتی ہے سردی، اگرچہ اس بار ریکارڈ توڑ سے، لیکن مائنس سے اوپر ہی ہے نا. 10 12 13 14 ہوگی میرا خیال ہے مائنس سے اوپر. لیکن پنجاب وغیرہ میں، کشمیر میں، خیبر پختونخوا میں، کئی مقامات پر، کوئٹہ وغیرہ میں تو 0 سے نیچے چلی جاتی ہے نا. تو وہاں تو برف جم گئے ہوں گے، نلوں میں پانی جم جاتا ہوگا. تو وہاں بیچارے واقعی ہمارے چونکہ شہر باب المدینہ کے بھی لوگ عادی نہیں ہے، تو اس میں بھی کئی ٹھٹر کر ہو سکتا ہے کہ اموات ہوئی ہوں. اموات ہوتی ہے ایسی صورت میں کہ بیچارے مکانات جن کے بعد ہوتے نہیں ہیں، فٹ پاتھ پر سوتے ہیں بیچارے. تو ایسوں کا پھر کوئی ظاہر پرسان حال کون ہوتا ہے بیچاروں کا، تو یہ ٹھٹر جاتے ہیں. اللہ ان پر رحم کرے، سب پر رحم کرے. بے گھروں کو اللہ تعالی اچھا گھر عطا فرمائے اور مسلمانوں کو ایسوں کی ہمدردیاں نصیب فرمائے. آمین. تو یوں بہرحال سردی کا ویسے کوئی پروپر وظیفہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ وظیفہ پڑھے تو سردی کم لگنی شروع ہو جائے. البتہ یہ کہ ظاہری اسباب یہ ہے کہ اس میں گرم لباس پہنے، اور پاکستان والوں کے لیے گرم لباس تو کوئی مشکل نہیں ہے، بہت سستا ہے. سیکنڈ ہینڈ کلوتھس جو ہے یہ پاکستان میں بآسانی دستیاب ہے، اور اس وقت تو وہ خوب سیزن ہوگا اس کا. تو وہاں سویٹر ایک سے ایک موٹے موٹے سویٹر سستے ملتے ہیں، پیور وول کے ملتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس طرح گرم لباس پہنے اور اپنے کانوں کو، اپنے سینے کو خصوصاً سردی سے بچائے. بعض لوگ اس میں تھوڑا بہادری کرتے ہیں، جی 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 جی، انہیں کہ نمائش کے طور پر وہ نہیں پہنتے سویٹر، اور جان جان کے گلا کھولیں گے، یعنی کہ لوگوں کو دعوت نظارہ دیں گے کہ ماں بدولت نے سویٹر نہیں پہنے. یعنی کہ لوگ یار پھر کوئی بولے لگے یار تیرے کو سردی نہیں لگتی ہے، اپنے کو نہیں لگتی سردی، تو یہ اس کا یہ پگار مل گیا اس کو، سمجھے. سردی کا ہے، سردی کا ہے، یوں بولتے سردی کا ہے. ہاں سردی کا ہے، حالانکہ ہے اس کو پتہ ہے کہ سردی ہے. تو یہ ڈھیر ہوشیاری کرتے ہیں. پھر جب یہ جکڑن ہو جائے یا کوئی پوزیشنل پین وغیرہ ہو جائے نا، سردی میں پوزیشنل پین ہو سکتا ہے، تو پھر جو ہونا تو پھر ہو، لیکن وہ ننگے پیر رہیں گے. ہاں اپنے کو سردی نہیں لگتی، پھر انہیں برداشت کرتے ہیں نا، جھوٹ بولتے ہیں نہیں لگتی، لگتی ہوتی ہے ظاہر. ہو سکتا ہے بعضوں کو نہ لگتی ہو، خدا بہتر جانے. انما الاعمال بالنیات، ہم کسی کو نہیں کہیں گے کہ ہمیں دکھانے کے لیے یا سنانے کے لیے اس نے سویٹر نہیں پہنا،
ہم کو بدگمانی کی اجازت نہیں ہے جب تک کوئی واضح قرینہ نہ ہو، لیکن ایسی کوالٹی دنیا میں پائی جاتی ہے، اس کا مجھے تجربہ ہے، سمجھے کہ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بھاشا نہیں سمجھتے۔ تو اب یہ کہ ایسا نہ کیا جائے، بلکہ سردی سے بچاؤ کی صورت کی جائے کہ آپ اس طرح کریں گے تو آپ کوئی کسی نے بول بھی دیا کہ یار تیرے کو سردی نہیں لگتی، اس میں کیا ہو جائے گا، آپ کو کتنی رقم ہاتھ میں آ جائے گی، کون سا بینک بیلنس بن جائے گا، کون سا بھوکے تھے تو پیٹ بھر جائے گا، کچھ بھی نہیں، خالی وہ تو آدھے منٹ کی لذت ہے کہ وہ یہ بولتا ہے تو مزہ آتا ہے ذرا، یہ بھی کوئی شاید حب جہاں کی صورت بنے۔ تو یوں نہیں کرنا چاہیے، خوب سویٹر پہننے چاہیے، شالیں ضرورت ہو تو وہ بھی استعمال کی جائے، موزے، وول کے موزے بھی ہمارے یہاں ملتے ہیں، یہ سیکنڈ ہینڈ میں وول کے موزے بھی ملتے ہیں، بہت سستے مفت کے دام میں ملتے ہیں، تو وہ اون کے موزے پہنے اور اپنے آپ کو سردی سے بچائے۔ اچھا، جو غذائیں کھا سکتا ہے وہ سردی سے بچنے کی غذائیں کھائے۔ اب جیسے کہ سردی میں آپ کو بتاؤں، گرمی اور سردی کا ایک فرق، گرمی میں بھوک کم لگتی ہے اور سردی میں بڑھ جاتی ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے، یا الگ بات ہے کہ ہمیں تجربہ نہ ہو۔ تو اب سردی میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں سردی میں ہمارے لیے بڑھا دی ہیں۔ خشک میوے کا سیزن سردی میں ہوتا ہے، سبزیوں کا سیزن یہ سردیوں میں ہوتا ہے، زیادہ سبزیاں جو ہے نا وہ سردی میں وہ ہری بھری سبزیاں آتی ہیں، ایک سے ایک سبزیاں۔ اسی طرح خشک میوے وہ شروع جب سردی ہوتی ہے نا اس وقت تو خشک میوے وہ لے بھی تو آدمی احتیاط سے لے اور حسب ضرورت تھوڑے سے لے، کیونکہ وہ پرانے سال کے پڑے ہوتے ہیں۔ پھر جب سردیاں عروج پہ آتی ہے نا، یہ میرا اپنا اندازہ ہے، تجربہ ہے سمجھ لو، تو پھر وہ نیا اسٹاک آتا ہے وہ خشک میوے کا، تو وہ تازہ ہوتا ہے ظاہر ہے۔ اچھا، خشک میوے میں یہ ہے کہ خشک میوہ یہ بدن میں تھوڑی حرارت پیدا کرے گا، اس سے سردیوں کے مقابلے کی قوت آئی ہے۔ اب جیسے کہ مونگ پھلی ہے، کشمش ہے، چلغوزے ہے سبھی مالداروں کی غذائیں، غریب آدمی بیچارہ نام سن کر بس خوش ہو سکتا ہے کہ ہاں بھائی یہ چیزیں بھی آتی ہیں۔ مونگ پھلی زیادہ مہنگی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اس سردیوں میں غریبوں کے ایک سیب کی سیزن آتی ہے، غریبوں کا سیب، یہ طبیبوں کے نزدیک غریبوں کا سیب ہے، جانتے ہو کیا ہے؟ وہ ہے گاجر۔ ارے یار گاجر تو یہ تو اچار بنتا ہے اس کا، نہیں خالی اچار کے لیے نہیں ہے، اس کے تو فوائد اتنے کہ آدمی مطلب دیوانہ ہو جائے۔ نہیں، یہاں تک فوائد ہیں کہ اگر کوئی پابندی سے روزانہ ایک گاجر کھائے تو چشمے والا ہو تو اس کے چشمے اتر جائے، آنکھیں اس کی صحیح ہو جائیں، آنکھوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ تو گاجر یہ غریبوں کا سیب ہے، کہ وہ جو واقعی جس کو سیب ایپل ہے وہ تو ظاہر ہے، اس دن بھی بات ہوئی تو میں نے کہا تھا کہ وہ غریبوں کو دیکھنے کی اجازت ہے ہمارے، وہ بھی پاکستان میں باب المدینہ وغیرہ میں، کہ وہ ریڑیوں پہ اور ملتے ہیں تو آدمی دیکھ کر قریب جا کر تھوڑی خوشبو سونگ لے اس کی، آگے کھانے کی اجازت نہیں ہے، جیب میں ہاتھ ڈالو گے تو پھر اور کچھ کیا کھاؤ گے، گھر والوں کو کیا کھلاؤ گے۔ البتہ گاجر سستے ہوتے ہیں، آپ گاجر سے گزارا کریں، میرے غریبوں گاجر سے گزارا کرو۔ تو گاجر کم از کم روزانہ ایک کھانا چاہیے، ایک سے زیادہ کھا لے تو بھی حرج نہیں ہے، بھلے پیٹ بھر کے کھائیں، لیکن شوگر کے مریض بچ کر ذرا، کہ اس میں مٹھاس ہوتی ہے، یعنی جو بھی سبزی زمین کے اندر سے نکلتی ہے نا وہ شوگر کے مریضوں کو منع ہوتی ہے، جیسے کہ شکر قند ہو تو وہ بھی میٹھا ہوتا ہے، پھر آلو، مولی، شلجم، چقندر، یہ سب زمینی سبزیاں ہیں، یہ زمین کے اندر ہوتی ہے، یہ جڑیں ہوتی ہے سمجھو،
تو یہ ان میں مٹھاس ہوتی ہے، تو یہ شوگر کا مریض ان کو استعمال نہ کرے. اور ہر فرد شوگر کا مریض ہوتا نہیں ہے، باقیوں کے لیے ظاہر ہے کہ مفید نہیں ہے. اس طرح مطلب ہے سردیوں سے بچنے کی آپ غذاؤں کے ذریعے ترکیب فرمائے، لباس کے ذریعے ترکیب فرمائے، تو انشاءاللہ عز و جل کافی حد تک آپ کو آسانی ہوگی. اچھا، دوسرے یہ کہ ہیٹر، اب ہیٹر یہ بڑا آزمائش والا ہے. ہیٹر ایک تو ہے گیس کا ہیٹر. باب المدینہ میں گیس کا ہیٹر رواج نہیں ہے، جہاں تک میں نے نوٹ کیا اس کا رواج نہیں ہے. اب آ گیا ہوگا، اتنی ریکارڈ توڑ حاجت سردی آئی نہیں نا، پڑتے ہو باب المدینہ میں، مگر اب آیا ہوگا. اچھا، اب شاید یہ کہ جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ یہ ریکارڈ توڑ سردی ہے اور بہت زیادہ سردی ہے سنا ہے، تو یہ شاید اب ہیٹر آ گیا ہوگا. کیونکہ اب بعضوں کے گھر تو پکے دروازے اور یہ وہ ہوتے ہیں، لیکن بعضوں کے ایسے حساب کتاب ہوتے ہیں بیچاروں کے کہ وہ کھلی فضاؤں میں گھر ہوتے ہیں ان کے. لیکن کہ کسی میں سردی کی برداشت کم ہوتی ہے، کسی میں زیادہ ہوتی ہے. تو یہ کہ ہیٹر جو ہے یہ پنجاب میں بہت دیکھے، پنجاب میں اور آگے پھر ہیٹر ہے. تو یہ گیس کے ہیٹر میں جن دنوں مرکز الاولیاء میں 12 ماہ کی ترکیب میں تھا تو اس وقت ہیٹروں کا بڑا نظارہ ہوا، اور میرا تجربہ یہ ہو کہ مجھے موافق نہیں آئے ہیٹر بند کرتے میری مطلب جیسے کہ گھبراہٹ ہوتی مجھے، دم گھٹنے کا اور گھبراہٹ کا. تو میں نے اندازہ یہ لگایا کہ یہ گیس کا ہیٹر جو نہیں، یہ آگ ہے. اب دروازے چاروں طرف سے بند کر دیتے تو یہ اندر موجود آکسیجن لیتا ہوگا، تو جب آکسیجن کم ہوگا تو برداشت کیسے کرے گا آدمی. اب یہ کہ بعض برداشت کر لیتے ہوں گے، تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے 2 کھڑکیاں کھلی ہونی چاہیے، ایک نہیں 2. ایک آمد کے لیے، ایک رفت کے لیے. یعنی سمجھو ویسٹ کی طرف ہمارے ہوا چلتی ہے پاکستان میں، اسی لیے وہ مکان بھی ویسٹ اوپن لوگ ڈھونڈتے ہیں، لیکن بچوں کو پتہ نہیں ہوگا، یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ اوپن کوئی کوالٹی ہوتی ہوگی مکان کی. یہ ویسٹ اوپن والے مغرب کی جانب کھلا تو وہاں سے ہوا آتی ہے تاکہ ہوا زیادہ ہے. تو ایک کھڑکی سمجھو مغرب کی طرف ہو، ایک مشرق کی طرف ہو، تو مغرب سے ہوا داخل ہو، اندر جو کاربن ڈائی آکسائڈ جمع ہے اس کو ہمارے دھکا اور مشرق کی طرف دھکیل کے باہر نکالتے ہیں. ابھی تو یوں ہمارا کمرہ فریش رہے گا، فریش ایئر ہم کو میسر آئے گی. یہ ٹیکنیک عام لوگ نہیں جانتے، نہ کوئی ان کا مشورہ دیتا ہے کسی کو. عام طور پہ کمرے چاروں طرف سے پے کر کے جاتے، بالکل ہوا ایک. بس یہ ہماری اسلامی بہنوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب بخشے. یہ بیچاریاں جو ہے نا، یہ اس لیے من رکھتی ہے کہ وہ گھر میں مٹی آ جاتی ہے تو ان کو جھاڑو نکالنی پڑتی ہے. تو اپنی وہ جھاڑو اور یہ صاف صفائی کی تکلیف سے بچنے کے لیے سارے خاندان کو مصیبت میں ڈالتی ہے. اور بیماریاں ہے بھی تو کتنی، دیکھو نا، ہے کوئی تندرست؟ یہ خود تندرست ہے، ان کے بچے تندرست ہیں، ان کے بچوں کا ابو تندرست ہے. کون تندرست ہے؟ کوئی تو دعویٰ کرے گا میں 100% تندرست ہوں. تو ایک تو یہ کہ ہوا روکتے ہیں. پھر ہمارے یہاں اب اٹیچ بات ہے، پہلے اٹیچ بات کا رواج نہیں تھا، اب اٹیچ بات ہے. اٹیچ بات یعنی استنجا خانہ، جو جراثیم کا گھر نہیں، جراثیم کا کارخانہ ہے، بہت بڑی فیکٹری ہے. ہمارا اٹیچ بات ہے، ہمارے بالکل وہ سونے ہی کے کمرے میں. وہ یعنی ایک تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہماری جمع ہو رہی ہے، دوسرے وہ بھی جراثیم ہم پر برسا رہا ہے. پھر بولتے ہیں کہ یار یوں ادھر دکھتا ہے، یوں ہوتا ہے، یہ مرض نہیں چھوڑتا، وہ مرض نہیں جاتا. تو اب ہوگا کیا؟ اگر فریش ایئر لے آپ، تازہ ہوا لے، پھر دیکھیں آپ. کیونکہ شہروں کی ہوا بھی تازہ نہیں. آپ بولا میں تو باہر تو نکلتا ہوں، باہر آپ نکلتے تو کر کے تو گاڑی نکلی، اچھا دھواں نہیں چھوڑتی، چلو بھائی دھواں نہیں چھوڑتی، تو یہ جو چلتے ہیں پہیے تو یہ دھول اڑاتی ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائی وہ دھول بھی اڑاتی ہے، پیچھے تو دھواں بھی چھوڑتی ہے، کالا کالا.
تو اس طرح مطلب فضا جو ہے ہمارے مقدر رہتی ہے، اور یہ دھول کچرا گرد یہ ہوتی ہے. تو یہ صبح کی ہوا جو ہے نا، عام طور پہ جہاں صبح ٹریفک نہیں ہوتی، جہاں ہوتی ہو اس کی بات نہیں کرتا، جہاں صبح ٹریفک نہیں ہوتی تو وہ رات کو چونکہ ٹریفک کم ہو جاتی ہے تو صبح کو گرد وغیرہ بیٹھ جاتی ہے زمینوں پہ، تو اس لیے وہ ہوا جو ہے وہ صاف ہوتی ہے. تو صبح دم بندہ جو ہے وہ ذرا باہر نکلے، ٹہلے چلے، درود شریف کی کچھ تعداد مقرر کر کے وہ پڑھے اور گہرے سانس لے، اور سانس کو تھوڑا پھیپڑے کے اندر رکنے کی اجازت دے دے، کیونکہ پھیپھڑوں میں جراثیم ایسے ہوتے ہیں بعض کہ جو صرف ہوا سے مرتے ہیں. تازہ ہوا ان کے لیے مطلب ہے کہ موت کا پیغام لاتی ہے. تو ہم لوگ سانس بھی کیا تھوڑا تھوڑا ادھر سے لیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا لیتے ہیں، اندر جاتا ہی کہاں ہے. تو تازہ ہوا جب گہرا سانس لے کر پھیپڑے میں اتاریں گے نا تو انشاءاللہ صحت مدینہ مدینہ ہو جائے گی. ورنہ ابھی پھیپڑوں کے الگ امراض ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو یہ ساری تدبیریں ہم کو وہ اس لیے کرنی ہے تاکہ ہم صحت مند رہیں اور ہم عبادت کر سکیں، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے صحت مند رہیں، مسجدوں اور تحریک چلا سکیں، مدنی قافلوں کے مسافر بن سکیں، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا سکیں، اور شیطان کے خلاف لڑنے میں ہم چاقو چوبند رہ سکیں. اس کو چھوڑنا نہیں ہے. شیطان نے ہمارا بہت مطلب ہے کہ بگاڑا ہے. شیطان کو نہیں چھوڑنا ہے، ہم کو غیبت کو نہیں چھوڑنا ہے. سب کے خلاف ہم نے تو وہ علم میں جہاد بلند کیا ہوا ہے نا ان سب کے خلاف الحمدللہ. آپ غیبت کو تھوڑا زوردار ایک للکار دو گے، اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور قبر مدی لگا رہے گا لگا انشاءاللہ. عز و جل. رکبے داری سجی رہے گی، سر پر زلفیں سجی رہیں گی، اکثر نظریں جھکی رہیں گی، حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ. عز و جل. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، جاری رہے مسجد پر گی. تحریک جاری رہے گی، پر تحریک جاری رہے گی، جاری پر رہے گی. تحریک جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔